السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 1، آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون۔ قد، قاف کو موٹا، دال پہ قلقلہ کرنا ہے۔ افلحل، اف یہاں قلقلہ نہ ہونے پائے، فا کو ساکن کر کے اور ہا کا مخرج صحیح ادا کرنا ہے۔ افلحل حل مؤمنون، مؤ یہاں آگے حمزہ ہے، حمزہ جھٹکے ساکن ہے، جھٹکا دے کر پڑھیں گے المؤمنون، ایسے کر جی۔ قد، قد یقیناً کے لیے آتا ہے، یقیناً، افلح فلا پاگے، المؤمنون مؤمن، اللہ اکبر۔ دیکھ لیں مومنین کی شان اللہ نے کس طرح فرمائی، قد لگا کے، اور پھر جہاں لام اور قد یہ اکٹھے آ جائیں، لقد آ جائے تو سونے سے سہاگا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں فرمایا قد، مومن فلا پاگے، مگر آگے سنیے کہ مومن کون ہوتے ہیں، مومنوں کا کام کیا ہوتا ہے، ان کی اوصاف کیا ہوتے ہیں، ان کی صفتیں کیا ہوتی ہیں۔ ایمان کے بعد جو وہ اوصاف اختیار کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو اللہ کامیابی عطا فرما رہے ہیں، اور ان اوصاف میں سے سب سے پہلے اللہ نے ایمان کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ جو بعد میں آنے والے اوصاف ہیں، اخلاقیات ہیں، ان میں سب سے پہلے جو سب سے بہترین صفت تھی وہ ایمان تھا، اس کا اللہ نے ذکر فرمایا، فرمایا ایمان والے اور پھر ان اوصاف والے کامیاب ہوں گے۔ ہم نے یہ پہلے بیان کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اعوذ باللہ بسم اللہ کے حوالے سے، کہ جب قرآن مجید کو آپ اٹھائیں اور تلاوت کرنا چاہیں تو ایک تو یہ ہے اس میں اعوذ باللہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النحل میں فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن جب پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ تو آگے ہے قرآن مجید کو اگر آپ نے سورت کے درمیان سے شروع کیا ہے، مثلا سورہ یاسین ہے، آپ نے شروع سے شروع نہیں کی، قرآن مجید کو اٹھایا اور آپ نے تلاوت شروع کر دی وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ، تو یہاں سے صرف اعوذ باللہ ہی پڑھیں گے، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ نے سورت کے شروع میں شروع کیا قرآن مجید کو پڑھنا، جیسا کہ آج ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ المؤمنون، تو اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں گے۔ اسی طرح ایک سورت کو آپ نے شروع کیا، پڑھتے پڑھتے ختم ہوگی، دوسری سورت شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہاں صرف بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ قاعدہ ہے۔ آج چونکہ ہم نے روزانہ جو ہے ہم سورت کے درمیان سے شروع کرتے ہیں تو وہاں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اور آج ہم نے سورت کے شروع میں شروع کیا ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں ہم نے پڑھے ہیں، جو کہ بسم اللہ سورت کا حصہ ہوتا ہے۔ یزید بن بہنوس رحمہ اللہ کہتے ہیں
ہم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، پوچھا یا ام المؤمنین کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قالت کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن ثم قالت تقرأ سورة المؤمنين اقرأ قد أفلح المؤمنون حتى بلغ عشرة فقالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستدرک حاکم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور باقی ائمہ نے بھی اس کو لکھا ہے صحیح سند کے ساتھ. کہ وہ کہتے ہیں ہم نے کہا یا ام المؤمنین، اے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا. انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق القرآن، قرآن تھا. تو پھر انہوں نے فرمایا سورت مومنون پڑھتے ہو؟ پڑھو قد افلح المؤمنون. 10 آیات تک تلاوت کرنے کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ایسے ہی تھا. ٹھیک ہے جی. کیسے؟ جیسا کہ ابھی وہ ہم 10 آیات پڑھیں گے. قد افلح المؤمنون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. یہ سارے اوصاف ہیں. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے قد افلح المؤمنون پڑھا تو فرمایا یہ 10 آیات جو ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق تھا. ذہبی نے حاکم کے فیصلے کو پورا برقرار رکھا، اور شیخ البانی نے اپنی صحیح الادب المفرد میں اسے صحیح کہا ہے. خلق کے معنی ایسی عادت ہے جو آدمی کی پیدائشی اور طبی عادت بن جائے. خلق کیا ہے؟ ایسی عادت ہے جو آدمی کی پیدائشی اور طبی عادت بن جائے. اس کو توجہ سے سنو نے لفظوں کو، میں اپنی بات نہیں کر رہا، مفسر کی بات کر رہا ہوں. یہ سننے کے بعد مجھے اور اللہ آپ کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، ابھی سنیے. فرمایا کہ خلق کے معنی ایسی عادت ہے جو آدمی کی پیدائشی اور طبی عادت بن جائے اور کسی مشقت کے بغیر خود بخود ادا ہوتی رہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بن چکا تھا. سورت مومنون کے شروع کی 10 آیات میں جو اوصاف بیان ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس طرح آراستہ تھے کہ وہ آپ کی طبیعت بن چکے تھے. آگے سمجھیے کہ یہ جو پہلی 10 آیات ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے اراض برتنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اور عن اللغو مک بک کرنے والے، بکواس کرنے والے، بیہودہ باتیں کرنے والے، بے شرمی کی باتیں کرنے والے. سمجھ آ گئی؟ یہ جب تشریح ہوگی اس میں انشاءاللہ عرض کروں گا. تو عن اللغو جو ہے دین سے اعراض کرنے والے، حق کو ٹھکرانے والے. اس لیے قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے جو اپنی آنکھوں کے ساتھ حق کو دیکھتا ہے پھر ترک کر دیتا ہے، کانوں سے سننا گوارا نہیں کرتا حق کو،
دماغ میں سوچنے گوارا نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ان کی معیشت پھر تنگ ہو جاتی ہے، تنگ تو ہونی ہے۔ اور آج جن حالات کے ہم شکار ہیں وہ یہی ہے، نیچے سے لے کر حکمرانوں کے طبقہ تک شریعت سے اعراض کیا، اللہ کے دین کو، اللہ کے قانون کو توڑ کر اپنے بنائے ہوئے قانون لاگو کیے، قرآن کو پس پش ڈالا، تو دیکھ لیجیے ہمارا حال کیا ہے۔ جبکہ یہ ہمارا ملک، یہ ہمارا پاکستان کی زمین، یہ خطہ، سنا ہے کبھی لوگ کہا کرتے ہیں پاکستان سونے کی چڑیا ہے، ٹھیک ہے، کہا کرتے تھے لوگ۔ تو سونے کی چڑیا کیسے؟ یعنی اس کی زمینیں زرخیز، جو بیجیں وہی اگتا ہے، چاول یہاں ہے، کپاس یہاں ہے، گنا یہاں ہے، ہاں جی، بڑی بڑی چیزیں یہاں، سب کچھ یہاں ہونے کے باوجود یہ سونے کا خطہ، سونے کی چڑیا، یہ اتنا بہترین بابرکت خطہ، زرخیز، ہاں جی، اور پھر معیشت تنگ کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ عن اللغو معرضون، من آرض، یہاں معرضون ہے، وہاں آرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا وہ لغو باتوں سے، بے حیائی سے، بک بک کرنے سے، بکواس کرنے سے، ہاں جی، نشہ خوری کرنے، سرگٹ، تماکو نوشی وغیرہ، یہ سب لغو باتیں ہیں، تو ان سے اعراض کرتے ہیں۔ زکوٰۃ جو اللہ نے ان کے مال میں رکھی ہے اس کی پابندی کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں، اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں جی۔ زنا کرنا تو دور کی بات ہے نا، وہ اس کے اندر لگوٹا کرتے، جیسے پہلوان جو ہے نا جب اترتا ہے میدان میں تو آپ کو معلوم ہے وہ کیسے لگوٹا، اوپر ایک پھر اور سے اوپر، ایسا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے لڑتے کشتی کرتے ہوئے ہاتھ ڈل جائے دوسرے مخالف کا، مد مقابل کا، تو میرا یہ لنگوٹا ٹوٹ جائے اور میری شرمگاہ زہر ہو جائے۔ کتنی حفاظت کے ساتھ وہ کرتا ہے۔ اور یہاں آج ہمارے ملک میں تو لائسنس بن چکے ہیں اس بدکاری کے، اور وہاں جا کے شرعام کریں، کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں، کوئی آپ پر وہ نہیں ہے۔ اور مجھے وہ دکھایا ہے کہ اس کے وہ کہ روڈوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں اور وہ ہاتھ کر کے روکتی ہیں اور پھر کہتے ہیں چلیں، پھر یہاں تک معاملہ ہو گیا ہے۔ تو فرمایا نہیں، ایسے نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ اوصاف جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جو اوصاف یہاں بیان ہوئی ہیں سورۃ المومنین کے پہلی 10 آیات کے اندر، وہ ساری کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بن چکی تھی۔ آپ اس طرح عمل کرتے تھے، آٹومیٹکلی خود بخود جو ہے ان پہ عمل ہو جاتا۔ تو دعا کریں اللہ ہماری عادت بھی ایسے بنا دے، طبی عادت بن جائے، پیدائشی عادت بن جائے کہ ہم بھی لغو باتوں کے قریب تک تصور بھی نہ کریں، اور ہم سے آٹومیٹکلی جو ہے ان پہ عمل ہو جائے۔ ہاں انشاءاللہ۔